بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان اورخان اسلام کی بالادستی قائم کرنے والے مسلمان حکمران سلطان اورخان کی باطل کے خلاف جنگ کی تاریخی داستان۔ مصنف اسلم راہی MA ایپیسوڈ 1۔ سورج دور مغرب میں اپنی روشنی کی ردا کو سمیٹتا ہوا کب کا غروب ہو چکا تھا۔ عثمانی ترکوں نے ایشیا میں یونانیوں کے سب سے اہم شہر بروسا کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب عثمانی ترکوں کا پہلا سلطان عثمان بستر مرگ پر پڑا ہوا تھا، اور اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اپنی زندگی میں وہ یونانیوں کے شہر بروسا کو فتح کرتے ہوئے دیکھ سکے۔ اس کی دوسری بڑی خواہش یہ تھی کہ مرنے کے بعد اسے بروسا شہر میں دفن کیا جائے۔ سلطان اس وقت بستر مرگ پر عینی شہر میں موجود تھا، جو اس دور میں عثمانی ترکوں کا مرکزی شہر تھا۔ بروسا کا محاصرہ اس وقت سلطان کے بیٹے اورخان شاہین نام کے ایک ترک سالار اور اورخان کے بیٹے سلیمان نے کر رکھا تھا۔ شاہین ترکوں کا وہی سالار تھا جو تاریخ کے اوراق میں شاہین کے نام سے مشہور ہے، اور آنے والے دور میں یہی شاہین ترکی سلطنت کے لشکریوں کا سالار اعلیٰ بھی بنا تھا۔ ان دنوں سلطان عثمان کا دوسرا بیٹا اورخان کا بھائی علاء الدین اور اورخان کا دوسرا بیٹا مراد عینی شہر میں سلطان عثمان کے پاس موجود تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد اورخان نے اپنے لشکر کو جمع کیا، پھر اپنے بیٹے سلیمان اور اپنے سالار شاہین کو اپنے پاس بلایا اور ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، عزیزان من، تم لوگ جانتے ہو کہ میرا باپ عثمان عینی شہر میں بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے۔ وہ کسی بھی وقت دم توڑ سکتا ہے، اور اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ اپنی زندگی میں بروسا کو فتح ہوتے ہوئے دیکھ سکے۔ اپنے باپ کی اس خواہش کی تکمیل کے لیے میں آج بروسا شہر پر آخری اور فیصلہ کن ضرب لگانا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے تم دونوں بھی اس سلسلے میں میرا ساتھ دو گے۔ آج رات بروسا شہر کو فتح کرنے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ لشکر کا ایک حصہ یہاں چھوڑوں اور کچھ دستے لے کر وقت ضائع کیے بغیر عینی شہر کا رخ کروں، اور وہاں خود اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسے بروسا شہر کی فتح کی خوشخبری دوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد اورخان رکا، پھر وہ خصوصیت سے اپنے سالار شاہین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، شاہین، تم بے شک ابھی نو عمر ہو، اس کے باوجود میں تمہارے اور اپنے بیٹے کے مشورے کو بڑی اہمیت دوں گا۔ کیا اس سلسلے میں تم دونوں مجھ سے اتفاق کرتے ہو؟ اورخان جب خاموش ہوا تب شاہین نے اس کے بیٹے سلیمان کی طرف عجیب سے انداز میں دیکھا۔ گو دونوں ہی ابھی نو آموز اور نو عمر تھے، اس کے باوجود دونوں نے نگاہوں میں کوئی فیصلہ کیا۔ پھر شاہین اپنے اور سلیمان دونوں کے دل کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، امیر اورخان، آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں ہم ترک اپنے امیر کا انتباہ نہ کرنا گناہ خیال کرتے ہیں۔ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے میرے خداوند کو منظور ہوا تو آج رات اسے آخری شکل دے دی جائے گی۔ میرا خدا جو بڑا مہربان اور بیدار ہے، اسے اگر منظور ہوا تو ہم آج رات دشمن پر اس طرح ضرب لگائیں گے، نرغہ باطل اور کفر کی یلغار میں مرگ کے سیل رواں کی طرح بروسا شہر میں داخل ہوں گے، اور ہر طرف موت کے دشت و دریا اور فنا کے کوہ صحرا اپنے دشمنوں کے سامنے کھڑے کر دیں گے۔ جب تک شاہین بولتا رہا، اورخان بڑی دلچسپی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوا تب اورخان بڑی شفقت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، شاہین، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نے کہا ہے اس سے میرے بیٹے سلیمان کی بھی ترجمانی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ آخری فیصلہ ہے کہ آج رات ہم دشمن پر وہ ضرب لگائیں گے کہ ان کی آزادی کو آنے والی صبح دیکھنا نصیب نہ ہوگی۔ اب دشمن پر ضرب لگانے کے لیے میں نے جو لائحہ عمل تیار کیا اسے غور سے سنو۔ اس پر عمل کیا جائے گا۔ لشکر 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، 2 حصے تم دونوں کے پاس ہوں گے، تیسرا میری کمانداری میں رہے گا۔ تم دونوں کا کام صرف یہ ہوگا کہ بروسا شہر کے شمال مغرب اور جنوب مغرب کی طرف سے حملہ آور ہوتے ہوئے دشمن کو اپنے ساتھ مصروف پیکار رکھو۔ اس طرح اگر تم رات کو گہری تاریکی ہونے تک اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرتے ہو اور اسے اس عمل پر مجبور کرتے ہو کہ وہ اپنی طاقت کا بڑا حصہ تم دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے شمال جنوب اور مغرب میں متعین کرے، تب مشرق کی طرف سے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ میں حرکت میں آؤں گا اور کوشش کروں گا کہ رسوں کی سیڑھیوں کے ذریعے
شہر کی فصیل پر چڑھوں اور شہر میں داخل ہونے کے بعد شہر کے اندر جو دشمن کا حفاظتی لشکر ہے اسے زیر کر کے شہر پناہ کے دروازے کھول دوں۔ اس کے بعد تم دونوں بھی شہر میں داخل ہو جانا۔ اس طرح رات کی گہری تاریکی میں بروسا شہر کو ہم اپنا زیر نگی کر سکتے ہیں۔ اس تجویز پر اتفاق ہوا۔ پھر لشکر کو حرکت میں لایا گیا۔ رات کا کافی حصہ جب جا چکا تب ترکوں نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ شاہین اور سلیمان خان اپنے اپنے حصے کے لشکریوں کے ساتھ شمال جنوب اور مغرب میں پھیل گئے تھے۔ پھر انہوں نے ایسے انداز میں اپنے حملوں کی ابتدا کی۔ تین اطراف سے بروسا شہر پر حملہ آور ہوتے ہوئے شہر کے محافظ لشکر کے ایک بڑے حصے کو شاہین اور سلیمان نے اپنے ساتھ مصروف جنگ کر لیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ترکوں کے روح و جسم کا قرار اور ستارے ساز اور خان بزم و بہر کی طرح حرکت میں آیا۔ اپنے حصے کے لشکر کو اس نے آگے بڑھایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رسوں کی سیڑھیوں کے ذریعے وہ فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ مشرق کی طرف یونانیوں کا جو لشکر فصیل کی حفاظت پر مامور تھا، اورخان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہو گیا تھا۔ اورخان نے اپنے سامنے آنے والے یونانیوں کو بڑی تیزی سے ریت کی الواح پر لکھی بکھرتی تحریروں اور وقت کی بھٹکتی نوحہ گر ساعتوں کی طرح کاٹنا اور ان کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ بروسا شہر میں قسطنطنیہ کے بادشاہ اینڈرونکس کے محافظ لشکر کے سالاروں کو جب خبر ہوئی کہ مشرق کی طرف سے مسلمانوں کا ایک اور لشکر حملہ آور ہوتے ہوئے فصیل پر چڑھ آیا ہے، تب ان کے پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی۔ لہٰذا انہوں نے اپنی طاقت اور قوت کے بڑے حصے کو مشرق کی طرف منتقل کیا۔ یہ ان کی دوسری حماقت تھی جس سے شاہین اور سلیمان نے فائدہ اٹھایا اور وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب صورتحال قطعی طور پر یونانیوں کے خلاف تھی۔ ہر طرف سے فصیل کے اوپر یونانی مسلح جوانوں کا قتل عام ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اورخان، سلیمان اور شاہین تینوں اپنے لشکر کے ساتھ یونانی لشکر کا خاتمہ کرتے ہوئے فصیل سے نیچے اترے اور شہر پناہ کے دروازے کھول دیے۔ شہر کے اندر جس قدر یونانی مزاحمت کرنے والے تھے ان کا خاتمہ صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ سورج جب مشرق سے طلوع ہوا تب بروسا میں اس نے یونانیوں کے بجائے ترکوں کا تسلط دیکھا۔ بروسا شہر کی فتح کے بعد اورخان نے وقت ضائع نہیں کیا۔ چند محافظ دستے اس نے اپنے ساتھ لیے۔ شاہین اور اپنے بیٹے سلیمان کو اس نے باقی لشکر کے ساتھ بروسا میں ہی رکھا۔ پھر بڑی برق رفتاری سے اس نے اس دور میں ترکوں کے مرکزی شہر اینی کا رخ کیا تھا۔ جس وقت اورخان اینی شہر میں داخل ہوا اس وقت اس کا باپ نزع کی حالت میں تھا۔ دونوں باپ بیٹا ملے۔ اورخان نے اپنے باپ کو بروسا کی فتح کی خوشخبری دی، جسے سن کر عثمان کے چہرے پر انتہا درجے کا اطمینان اور ایک انوکھا تبسم نمودار ہوا۔ شاید اس خبر کو سننے کے لیے وہ اپنی موت کے ساتھ کشمکش میں مبتلا تھا۔ کہتے ہیں بروسا کی فتح کی خبر کے بعد عثمان اس عالم فانی سے کوچ کر گیا اور اس کی خواہش کے مطابق اسے عینی شہر سے بروسا شہر لے جا کر دفن کر دیا گیا۔ بروسا شہر کے مسلمانوں کے ہاتھ فتح ہو جانے کے باعث یورپ میں عمومیت کے ساتھ اور قسطنطنیہ کی سلطنت میں خصوصیت کے ساتھ ایک کوہرام مچ گیا تھا، اس لیے کہ ایشیائی مقبوضات میں یونانیوں کا یہ سب سے اہم، سب سے بڑا مضبوط اور مستحکم شہر تھا۔ رد عمل کے طور پر قسطنطنیہ کے بادشاہ اینڈرونکس نے زور و شور سے جنگی تیاریوں کی ابتدا کر دی تھی۔ وہ ہر صورت میں مسلمانوں سے اپنی ایشیائی مقبوضات واپس لینے کا عزم کر چکا تھا، اور اس سلسلے میں اہل یورپ بھی اس کی مدد کے لیے آمادہ ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے جس یورپی حکمران نے قسطنطنیہ کے بادشاہ اینڈرونکس کی مدد کا اعلان کیا وہ سسلی کا بادشاہ چارلس تھا۔ اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے سسلی کے بادشاہ چارلس نے کچھ وحشی اقوام کے جنگجوؤں کو اپنے پاس جمع کر رکھا تھا۔ ان میں دو قوموں کے لوگ انتہا درجے کے اہم اور جنگجو تھے، ایک کیٹلن اور دوسرے موگیوران۔ دونوں وحشی قبائل کے ہزاروں جنگجوؤں کا سربراہ ایک شخص روجر تھا۔ مورخین کہتے ہیں کہ یہ شخص قسمت کا بڑا دھنی تھا اور اپنی زندگی میں یورپ کے اندر سسلی کے بادشاہ کی مدد کرتے ہوئے اس نے کبھی بھی شکست نہیں اٹھائی تھی۔ ترکوں سے یونانیوں کے شہر واپس لینے کے لیے سسلی کے بادشاہ چارلس نے اسی روجر کو کیٹلن اور موگیوران وحشیوں کے ہزاروں جنگجوؤں کے ساتھ قسطنطنیہ کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ یہی راجر جب اپنے بہت بڑے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے قسطنطنیہ پہنچا تو اس کی عجیب طرح سے عزت افزائی کی گئی۔ جہاں اس کا بہترین استقبال کیا گیا
وہاں قسطنطنیہ کے بادشاہ اینڈرونکس نے اپنی ایک انتہا خوبصورت بھتیجی جس کا نام میری تھا روجر سے بیاہ دیا، اور ساتھ ہی اس نے روجر کو گرینڈ ڈیوک کا خطاب بھی دیا اور اسے یہ بھی حکم دیا کہ وہ مسلمانوں پر ضرب لگانے کے لیے اور ان سے یونانی علاقے واپس لینے کے لیے جہاں اپنے لشکر کو رکھے وہاں قسطنطنیہ کے لشکر کو بھی بہترین عسکری تربیت دے۔ جہاں قسطنطنیہ کا بادشاہ بے پناہ عسکری تیاریوں میں مصروف تھا، وہاں اورخان بھی غافل نہیں بیٹھا۔ سلطان عثمان کے مرنے کے بعد ترکوں نے متفقہ طور پر اسے اپنا سلطان بنایا۔ سلطان بننے کے بعد اورخان نے اپنے بڑے بھائی علاؤ الدین کو اپنا وزیر مقرر کیا، جو پہلا ترک وزیر تھا۔ علاؤ الدین نے اپنے لشکر کو منظم کرنا شروع کیا، ساتھ ہی اورخان اور علاؤ الدین دونوں بھائی اپنے لشکر کی تعداد میں اضافہ کرنے لگے تھے۔ جب آس پاس کے مسلمانوں کو خبر ہوئی کہ عثمان ترکوں پر ضرب لگانے کے لیے اہل یورپ زور شور سے اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف ہیں، تب عیسائی کوچک کے علاوہ آس پاس آباد سلجوقی ترک بھی جوک تر جوک بروسا شہر کا رخ کر رہے تھے اور عثمانیوں کے لشکر میں شامل ہو رہے تھے، اس لیے کہ اورخان اور اس کے بھائی علاؤ الدین نے عینی کے بجائے اب اپنا مرکزی شہر بروسا کو بنا لیا تھا۔ قسطنطنیہ کا بادشاہ اینڈرونکس جہاں بہترین جنگی تیاریوں میں مصروف تھا، وہاں اس کے لیے کچھ مسائل بھی اٹھ رہے تھے۔ سسلی سے آنے والا خونخوار وحشی روجر جس کی کمانداری میں تھے، وہ اپنے پر پرزے پھیلانے لگا تھا۔ اینڈرونکس نے پہلے ہی اسے گرینڈ ڈیوک کا خطاب دیا تھا، اپنی انتہائی خوبصورت بھتیجی میری اس سے بیاہ دی تھی، لیکن روجر اب ایک اور مطالبہ کرنے لگا تھا، وہ یہ کہ میری جو اب اس کی بیوی تھی، اس کی ایک چھوٹی بہن تھی جس کا نام انتیشا تھا، وہ میری سے بھی انتہا درجے کی خوبصورت اور حسین۔ روجر دبے دبے لفظوں میں اینڈرونکس سے یہ مطالبہ کرنے لگا تھا کہ میری کے ساتھ ساتھ انتیشا کو بھی اس سے بیاہ دیا جائے۔ روجر چونکہ وحشی خونخوار تھا، لہٰذا اسے تہذیب و تمدن کے آداب سے کوئی غرض نہیں تھی، صرف اپنی ہوسکاری کی تکمیل چاہتا تھا۔ دوسری جانب اینڈرونکس اسے ٹال رہا تھا۔ اس کا مدعا یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح ایک بار مسلمانوں سے جنگ ہو اور روجر کے ذریعے مسلمانوں کو شکست دے کر پہلے اپنا مدعا حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس مقصد کے تحت اینڈرونکس نے مسلمانوں سے جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے قسطنطنیہ سے کوچ کیا اور اپنے ایشیائی شہر نائکومیڈیا کا رخ کیا۔ اینڈرونکس نے نائکومیڈیا شہر کے نواح میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ لاکھوں لشکریوں پر مشتمل اس لشکر کی حالت عجیب و غریب تھی۔ اس کے اندر بے شمار نوجوان لڑکیاں تھیں جنہیں لشکریوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے خاص طور پر لشکر میں شامل کیا گیا تھا۔ دوسری طرف نئے سلطان اورخان نے بھی یورپی قوت کے سامنے آنے میں تاخیر نہیں کی۔ اپنے بڑے بھائی علاؤ الدین کو اس نے ایک لشکر کے ساتھ بروسا میں چھوڑا، چھوٹے بیٹے مراد کو اس کے پاس رکھا۔ اپنے بڑے بیٹے سلیمان اور شاہین کے ساتھ اس نے اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کیا اور نائکومیڈیا شہر کا رخ کیا اور عین قسطنطنیہ کے بادشاہ اینڈرونکس کے لشکر کے سامنے پڑاؤ کیا تھا۔ اورخان نے جب اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تو یونانی بادشاہ اینڈرونکس کے ساتھ روجر کچھ دیر تک مسلمانوں کے لشکر کا جائزہ لیتا رہا، پھر اینڈرونکس کو مخاطب کر کے ہنسنے لگا۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ میرے پاس کسی ایسے سالار کو لایا جائے جو مسلمانوں کے خلاف گزشتہ جنگ میں شامل رہا ہو؟ خصوصیت کے ساتھ ایسے سالار کو میرے پاس بلایا جائے جو بروسا کی جنگ میں شامل رہا ہو، اس لیے کہ بروسا کو فتح کرنے کے بعد مسلمانوں نے شہر کے لوگوں سے کوئی تعارض نہیں کیا تھا، اور جس نے بروسا شہر کو چھوڑنا چاہا اسے شہر سے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ جواب میں اینڈرونکس نے کچھ سوچا، پھر ہاتھ کے اشارے سے ایک یونانی کو بلایا، اس کے کان میں سرگوشی کی، جسے سن کر وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ 40 سے اوپر کا ہوگا، اسے راجر کے سامنے لا کھڑا کیا گیا۔ پھر راجر کو مخاطب کر کے اینڈرونکس کہنے لگا، یہ شخص بروسا کی جنگ میں ایک سالار کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ میرے عزیز بیٹے، تم مسلمانوں کے متعلق کچھ اطلاعات حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ تمہاری بہترین رہنمائی کر سکتا ہے۔ راجر کچھ دیر تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تیرا نام کیا ہے؟ اس شخص نے بھی چند لمحوں تک بڑے غور سے راجر کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میرا نام گالندہ ہے، میں بروسا کی جنگ میں شامل تھا، بلکہ لشکر کے ایک حصے کی کمانداری بھی کر رہا تھا۔ راجر نے دوسرا سوال داغا، جب مسلمان بروسا پر حملہ آور ہوئے تو ان کے لشکر کی تعداد اس لشکر سے زیادہ تھی یا کم؟
جو بروسا کی حفاظت پر مامور تھا۔ گالندہ کے چہرے پر عجیب سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا، مسلمانوں کا جو لشکر بروسا پر حملہ آور ہوا اس کی تعداد ہمارے لشکر سے بہت کم تھی۔ راجر نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، کم تعداد کے باوجود مسلمانوں نے بروسا کو کیسے فتح کر لیا؟ کیا یہ تمہاری بزدلی تھی یا عسکری حماقت؟ گالندہ کچھ سنجیدہ ہو گیا تھا، شاید اس نے راجر کے الفاظ کو محسوس کیا، لیکن چپ رہا۔ اتنی دیر تک راجر نے ایک اور سوال داغا، یہ جو تم سامنے مسلمانوں کا لشکر دیکھ رہے ہو اس کی تعداد ہمارے لشکر کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے، ان سے متعلق تمہارا کیا اندازہ ہے؟ کیا یہ کچھ دیر ہمارے سامنے ٹھہر سکیں گے یا ہمارے پہلے ہی حملے میں پسپا ہو کر بروسا کی طرف بھاگنے پر مجبور ہوں گے؟ گالندہ کے چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کے بعد وہ راجر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، محترم راجر، ان مسلمان ترکوں کو شکست دینا اتنا آسان نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہو۔ میں ان کے اندر رہا ہوں، ان کے رسومات، ان کے اطوار، ان کے جنگی طریقوں سے خوب آگاہ ہوں۔ دشمن سے جب ٹکراتے ہیں تو عجب سے عرفان اور وجدان میں دشمن کے دامن میں شکست و ریخ بھرنے کے لیے اولوں کی طرح برس جاتے ہیں۔ جنگ میں اگلی صفوں کی طرف جانے سے گریز اور اجتناب نہیں کرتے، بلکہ ان کے گھوڑے بھی ان کے اشاروں پر دشمن کی طرف بڑھنے کے لیے فاصلوں کو سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ جنگ کے دوران یہ لوگ تردید بطان الہات کی خاطر عجیب طرح کے نعرے بلند کرتے ہیں جنہیں یہ تکبیر کہتے ہیں، اور ان کی یہ تکبیریں عجیب سا سما باندھ دیتی ہے۔ اس کے بعد یہ دشمن پر وحشی ہواؤں کی بازگشت، آتشی داروں اور خون کے کھولتے بھنور کی طرح حملہ آور ہوتے ہیں اور اپنے سامنے آنے والے ہر فرد، ہر قوت کو کاٹتے چلے جاتے ہیں۔ محترم ڈیوک، یہ مسلمان بے قیل و قال زمین و آسمان کے مالک پر یقین رکھتے ہیں، اسی سے نصرت کے طالب رہتے ہیں، لیکن جب اپنے دشمن سے ٹکراؤ کا سماع ہوتا ہے تو دہر کی رسوم قیود سے آزاد ہو کر جرأت مندی کے چلکتے لمحوں، مستی کی سرشاری کی ساعتوں کی طرح اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور چٹانوں سے ٹکراتے نیلے بحر کی طرح حملہ آور ہوتے ہیں۔ دشمن سے ٹکراؤ کو یہ ہمیشہ نور و ظلمات کی جنگ تصور کرتے ہیں۔ جنگ کے دوران ان کا ہر فرد، ان کا ہر لشکری دل کی طغیانیوں کے ولولوں اور سینے میں کھولتے جذبوں کے طوفانوں کی طرح پچھلی صفوں سے اگلی صفوں کی طرف بڑھنا اپنے لیے ایک فخر اور سعادت خیال کرتے ہیں۔ گالندہ جب خاموش ہوا تب گورنے کے انداز میں راجر نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، تم مجھے سالار کم داستان گو زیادہ لگتے ہو، اپنے دشمن کی تعریف اس طرح اور اس انداز میں اور ان الفاظ میں نہیں کرتے۔ گالندہ کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور کہنے لگا، محترم ڈیوک، جھوٹ اور دروغگوئی سے بھی کام نہیں لینا چاہیے، سچائی کو سچائی سمجھ کر بیان کرنا چاہیے، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہی رہنی چاہیے۔ راجر مسکرایا، اس کا شانہ تپتپایا اور کہنے لگا، لگتا ہے مسلمان ایک دو روز تک جنگ کی ابتدا کرنا شاید پسند نہ کریں، تم ذرا میرے ساتھ میرے خیمے میں آؤ، ان سے متعلق میں تم سے مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ڈیوک راجر گالندہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے خیمے میں لے گیا، دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے، پھر کسی قدر تجسس برے انداز میں گالندہ کی طرف دیکھتے ہوئے راجر کہنے لگا، جو کچھ تم نے خیمے سے باہر بیان کیا میں سمجھتا ہوں وہ سچائی پر مبنی ہوگا، وہ اس لیے کہ تم ان کے اندر رہے ہو۔ اب میں ذرا تم سے ان مسلمان ترکوں کا پس منظر جاننا چاہتا ہوں، یہ کہاں سے آئے، کدھر سے نکلے، کیسے ان علاقوں میں آباد ہوئے اور کیسے انہوں نے اس قدر قوت پکڑتے ہوئے یونانیوں کے ایشیائی شہروں اور علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ جواب میں گالندہ کچھ سوچا، چند ثانیوں تک گہرے فکر میں ڈوبا رہا، پھر راجر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جہاں تک ترک قوم کا تعلق ہے تو اقوام عالم میں انہیں مختلف ناموں سے پکارا گیا، کہیں انہیں ہند کہا گیا، کہیں کوشان، کہیں انہیں یوچی کے نام سے پکارا گیا، کہیں انہیں میانگ نو کہا گیا، چین والوں نے انہیں تو کیوں کہا، اس لیے چینی زبان میں چونکہ راستمال نہیں ہوتی لہذا ترکوں کو کیوں کہہ کر مخاطب کیا گیا۔ ان کا جد امجد ایک ترک تھا جو اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کا بیٹا تھا۔ ترکی روایات کے مطابق ترک نام کا یہ شخص ترکستان میں ایک جھیل کے کنارے پیدا ہوا جو آج کل اسبق کول کے نام سے قرغستان کے علاقے کی ایک مشہور جھیل ہے۔
یہ قرغز بھی ترکوں کی ایک مشہور شاخ ہے جو نہایت ہی جرری اور عمدہ ترکی بولنے والا قبیلہ خیال کیا جاتا ہے۔ جن ترکوں سے ہمارا پالا پڑ رہا ہے یہ عثمانی ترک کہلاتے ہیں، اور ان کا تعلق ترک کی اولاد میں سے ایک شخص اوغوز سے ہے۔ جہاں تک ان ترکوں کا ان علاقوں کی طرف آنے کا تعلق ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ بلخ یا ماہان شہر سے اس طرف آئے۔ چنگیز خان کے ہاتھوں ایران کی تباہی اور اس کے پوتے ہلاکو خان کے قبضے بغداد کے بعد ان علاقوں میں جب انتشار پیدا ہوا تو یہ ترک نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ اس وقت ترکوں کا ایک سردار بڑا جنگجو اور قومی درد رکھنے والا شخص تھا جو کسی ایسے علاقے کی تلاش میں تھا جہاں کے لوگوں کے ساتھ اتحاد کر کے وہ منگولوں کے خلاف برسر پیکار ہو اور ان سے ان کی زیادتیوں کا انتقام لے۔ پر شاید قدرت کو ایسا منظور نہیں تھا، اس لیے کہ سفر کے دوران جب یہ لوگ دریائے فرات کے کنارے آئے تو فرات پہنچنے کے بعد راستے کا صحیح اندازہ نہ ہو سکا۔ سلیمان شاہ نے اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا اور گھوڑے کے بدکنے اور بڑکنے کے باعث سلیمان شاہ دریا میں غرق ہو کر ختم ہو گیا۔ سلیمان شاہ کی وفات کو ترک قبائل سرداروں نے بدشگونی سے تعبیر کیا۔ چنانچہ سلیمان شاہ کی میت میں سفر کرنے والے ان ترکوں میں کچھ اختلافات پیدا ہو گئے۔ اس کے 3 بیٹے تھے، ایک دریائے فرات کو عبور کرنے کے بعد قلعہ میں آباد ہو گیا، دوسرا بیٹا شام میں بس گیا اور تیسرا بیٹا جس کا نام ارطغرل تھا وہ اناطولیہ کے میدانوں کی طرف بڑھ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہی ارطغرل جب اپنے قبیلے کے آدمیوں کے ساتھ نئے علاقوں میں آباد ہونے کے لیے جا رہا تھا تو اس نے دیکھا راستے میں 2 لشکر ایک دوسرے سے برسر پیکار تھے۔ چنانچہ ارطغرل نے اپنے قبیلے کے ساتھ کمزور لشکر کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور طاقتور لشکر پر شاہینوں کی طرح جپٹ پڑا اور اسے بدترین شکست دی۔ بعد میں معلوم ہوا کمزور لشکر سلجوقی سلطان کا تھا جو خود بھی ترک تھے، اور جو بڑا اور طاقتور لشکر تھا جسے شکست دی گئی تھی وہ منگولوں کا لشکر تھا۔ اس مردانہ وار جنگ اور غیر متوقع طور پر سلجوقی سلطان کی مدد کرنے پر سلجوقی سلطان نے اپنے ان بائی بند ترکوں کو مغربی اناطولیہ کا ایک علاقہ دے دیا کہ وہ وہاں جا کر بس جائیں۔ اب ارطغرل کے ہونہار بیٹوں میں سے ایک عثمان بھی تھا۔ اسی عثمان خان سے یہ ترک چلے اور اس کے حوالے سے عثمانی کہلاتے ہیں۔ اس عثمان خان سے ایک عجیب و غریب واقعہ بھی منسلک ہے۔ کہتے ہیں اس واقعہ کو حادثہ محبت بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اسکی شہر کے قریب ایک مسلمان فقیہ رہا کرتا تھا، اس کا نام ادیب تھا۔ عثمان اکثر و بیشتر اس کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ فقیہ کی ایک انتہائی حسین و جمیل بیٹی تھی جس کو خزینہ خاتون یا بدر منیر کہا جاتا تھا۔ کہتے ہیں ایک روز عثمان خان اسی فقیہ کے ہاں محو خواب تھا۔ اس نے دیکھا وہ اور اس کا سن رسیدہ میزبان ادبالی فرش پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ایک چاند ادبالی کے سینے سے طلوع ہوا اور آہستہ آہستہ بدر کامل کی شکل اختیار کر کے عثمان کے خوابیدہ جسم تک پہنچا اور سینے میں جاگزین ہو گیا۔ یکایک اسی جگہ پشت کی جانب سے ایک درخت نمودار ہوا جو بڑھتا چلا گیا، اتنا بلند ہوا کہ اس کی پھیلی ہوئی شاخیں بحر و بر پر چھا گئیں۔ اس کی پتیوں کے گنے سائے کے نیچے 4 بڑے بڑے پہاڑ یعنی کوہ کاف، کوہ اطلس، کوہ طور اور کوہ بلکان سربلند ہو گئے، جو ان پتیوں کے زمرد و گنبد کو ایک بڑے شامیانے کو چارپائیوں کی طرح سنبھالے ہوئے تھے، اور ان کے اطراف سے عظیم الشان دریا جو دریائے نیل، دریائے ڈنوب، دریائے دجلہ اور فرات جیسے تھے رواں ہوئے۔ سطح آب پر سفینے تیرنے لگے، میدانوں میں سرسبز کھیتیاں لہلہانے لگی، گلاب و سرور، رنگا رنگ پھول، مختلف اقسام کے میوے نگاہوں کو دعوت نظارہ دینے لگے، اور ان کی شاخوں پر قسم قسم کے پرندے چہچہاتے دکھائی دیے۔ معبد احرام، رفیع شان قلعے اور اونچے اونچے برج اپنے سروں کو اٹھائے کھڑے دکھائی دیے۔ ان کی سربلندی پر ایک سنہری ہلال اپنی پوری تابانی کے ساتھ چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ اسی اسنا میں اور اسی عالم خواب میں عثمان خان نے دیکھا تیز اور تند ہوا چلنے لگی، اور وہ ہلال مدینہ الملوک یعنی قسطنطنیہ کے تاج سے متصادم ہوا، جو سمندروں اور براعظموں کے نقطہ اتصال پر واقع ہے، جیسے شاہی انگشتری کا مرکز پیرا یا زمرد اور یاقوت کے درمیان فیروز ہو۔ عثمان اس تابناک انگشتری کو زیب انگشت کرنے ہی والا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔
خواب میں جو کچھ اس نے دیکھا وہ اس نے اپنے میزبان ادبالی سے کہہ دیا۔ ادبالی کافی دیر تک اس خواب پر غور کرتا رہا اور غور و فکر کے نتیجے میں اس نے اپنی لڑکی خزینہ خاتون کو عثمان سے بیاہ کیا۔ عثمان کی ایک اور بیوی بھی تھی جو سلطان علاء الدین کی پوتی تھی اور غیاث الدین قیصر کی بیٹی تھی۔ پہلے عثمان خان کے باپ ارطغرل نے اپنے علاقے کو وسعت دینا شروع کی، یونانیوں کے ایشیائی علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد اس کام کو عثمان خان نے آگے بڑھایا۔ مرنے سے پہلے عثمان خان کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ بروسا شہر کو فتح ہوتے دیکھے اور اس شہر کو اپنا مرکز سلطنت بنائے اور اس کو وہیں دفن کیا جائے۔ اس کی اس خواہش کو اس کے بیٹے اور خان نے یعنی موجودہ سلطان نے پورا کیا۔ اس نے بروسا شہر کو فتح کیا اور اپنے باپ کی خواہش کے مطابق اسے دفن کر دیا۔ اب بروسا ان عثمانی ترکوں کا دارالسلطنت